ایک صحابی ہیں، نوجوان ہیں، ایک دن بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس مصطفیٰ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آتے ہی سامنے کھڑے ہو کے سوال کیا۔ تفسیر قرطبی کے اندر ہے اور بھی مفسرین کرام نے نقل کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور سوال کیا، میرے آقا میں اپنے باپ کی شکایت لے کے، اپنے باپ کا گلہ لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں نے یہ بات سنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی سی گردن جھکائی، کہا بتا کیا گلہ ہے، کیا شکوہ اور شکایت لے کے آیا ہے؟ عرض کی میرے آقا میں مال کماتا ہوں، میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اب وہ کمانے کے قابل نہیں رہا، میرے ابا جی اب کام نہیں کرتے، میں جتنا بھی مال کماتا ہوں، جتنے پیسے جمع کرتا ہوں، وہ سارے کا سارا مال گھر میں رکھتا ہوں، اور میرا باپ مجھے پوچھے بغیر، مجھ سے اجازت لیے بغیر میرا مال خرچ کر دیتا ہے اور مجھے بتاتا ہی نہیں۔ ایک نوجوان صحابی نے اپنا گلہ، اپنی شکایت، اپنا مقدمہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں رکھا اور یہ ساری شکایتیں والد کی طرف سے لگا دیں۔ اللہ کے نبی نے بٹھا لیا، ایک صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ اس کے باپ کو بلاؤ۔ جب وہ صحابی رسول باپ کے پاس گئے، کہا تجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ فوراً گردن خم ہوئی، بڑی عجلت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اٹھے، کہا میرے مقدروں کے اوپر ناز ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے اپنی بارگاہ کے اندر بلایا ہے۔ کہا تو بڑا خوش ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے اس وجہ سے بلایا ہے، تیرے بیٹے نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تیری شکایت لگائی ہے، تیرا مقدمہ کر دیا ہے۔ بوڑھے بابے نے پوچھا کیا وجہ ہوئی، کس بات کی شکایت کی ہے؟ اب اس آنے والے صحابی نے کہا کہ تیرے بیٹے نے کہا ہے کہ میں مال کماتا ہوں، میں پیسے جمع کرتا ہوں، گھر کے اندر مال ہے، پیسے ہے، کمائی میری ہے، میرا باپ بغیر پوچھے خرچ کر دیتا ہے، میرے باپ سے پوچھا جائے۔ جب یہ سوال صحابی رسول نے کہا، جب یہ بات بتائی تو بابا جی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آنکھیں جب نم ہوئیں، عرب کے لوگوں کی گٹی کے اندر شاعری ہے، دل کے اندر کچھ اشعار آنے لگے، کچھ خیالات ابھرنے لگے، بات زبان پہ نہیں آئی، صحابی رسول نے ساتھ لیا۔ وہ بوڑھا اللہ کے نبی کا صحابی، وہ اپنی کمر کو جھکائے آہستہ آہستہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا۔ ابھی حضور کی بارگاہ میں پہنچا تھا کہ فوراً جبریل امین آ گئے، اللہ کے نبی کو آ کے خبر دی، اے محبوب سوال بیٹے نے کیا ہے، باپ سے جواب لینے سے پہلے اس بابا سے وہ اشعار سنیں جو ان کے دل کے اندر آ رہے تھے، ابھی زبان پہ نہیں آئے، سب سے پہلے ان کے دل کی بات ان کے زبان کے اوپر لائی جائے، ان سے پوچھا جائے، پھر آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے بابا جی کو سامنے کھڑا کیا، کہ بابا جی وہ جو دل میں اشعار آ رہے تھے، کچھ خیالات آ رہے تھے، وہ ذرا سنائیے کیا بات دل میں آ رہی تھی۔ جب یہ کہا تو بوڑھا بابا تھا، آنکھوں کے اندر جو آنسو سے وہ فوراً چھلک پڑے، برسات لگی، چند لمحوں کے بعد سنبھل کے پھر فوراً عرض کی میرے آقا رب کے اوپر ایمان بڑا پکا تھا، لیکن آج یہ خبر سن کے اور زیادہ پکا ہو گیا ہے کہ جو اشعار دل کے اندر تھے، جو خیالات میرے دل میں آ رہے تھے، وہ میرے کانوں نے نہیں سنے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ میرے آنے سے پہلے جبریل امین یہ خبر لے کے آ گئے اور آپ نے فوراً اعلان فرما دیا کہ آپ پہلے کوئی اور بات نہ کریں، آپ جواب نہ دیں، سب سے پہلے وہ بتائیں جو آپ کے دل کے اندر خیال اور اشعار آ رہے تھے۔ بابا جی فوراً اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ سب سے پہلے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب یہ بیٹا پیدا ہوا، اس کے جینے کے لیے میں نے اپنا جینا بلا دیا، اس کی تندرستی کے لیے میں نے اپنی بیماریاں داؤ پہ لگا دیں،
اس کو مضبوط کرنے کے لیے میں کمزور ہوتا رہا، اس کو زبانیں سکھانے کے لیے میں توتلی زبان سیکھتا رہا، محنت اور مزدوری کر کے میں اس کو پالنے کے لیے شب و روز محنت کرتا رہا۔ میرے آقا، میں نے رات کو مشقت کی، میں نے دل کے اجالے کے اندر مزدوری کی ہے، میں نے اس کو پالا، اس کے اوپر مال خرچ کیا۔ یہ چھوٹا تھا، میں نے ہاتھوں کے اندر کھلایا، یہ بیمار ہوتا میں سینے سے لگاتا، میں طبیب کے پاس جاتا۔ بار بار دل میں خیال آتا، کہیں میرا بیٹا بیمار ہے، یہ مر نہ جائے، حالانکہ موت حق ہے۔ میں اس کے مرنے کے خوف سے روزانہ خود مر جاتا تھا۔ جب یہ بیمار ہوتا، اس کی شفا کے لیے، تندرستی کے لیے میں روزانہ خود بیمار ہوتا تھا۔ میرے آقا جب یہ بیمار ہوتا، یہ رات کو روتا، اسے نیند نہیں آتی تھی، سلانے کے لیے میں اپنی نیند اس کے اوپر قربان کر دیتا۔ میرے آقا یہ ساری محنت، یہ ساری مشقت اس کے لیے تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میرا بیٹا جوان ہوتا گیا، اس کے بازوؤں کے اندر طاقت آتی گئی، میرے بازو کمزور ہوتے گئے، اس کی کمر کے اندر طاقت آئی، یہ جوان ہوتا گیا، اور میری جوانی جو ہے یہ بڑھاپے کی طرف آنے لگی۔ میرے آقا اس کی قوت سماعت تیز ہونے لگی، میری قوت سماعت کے اندر ضعف آ گیا، میری ساری نظر جو ہے یہ کمزور ہو گئی، اس کی نظر تیز ہو گئی۔ میں نے اس کے اوپر شب و روز محنت کی ہے، میں اسے کھلاتا بھی تھا، میں اسے پلاتا بھی تھا، میں اسے سکھاتا بھی تھا، میں اسے پڑھاتا بھی تھا، میں حلال رزق کما کے ساری زندگی، اپنی ساری جوانی اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے۔ یہ میری تصویر بن گیا، میں نے اپنا نام اسے دیا، اپنا مال اسے دیا۔ آج میرا مقدمہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا، اس چیز نے مجھے رولا دیا ہے۔ جب یہ باتیں وہ بابا جی سنا رہے تھے، اللہ کے نبی نے رخ پھیر لیا، حضور نے یوں چہرہ پھیرا، جب بوڑھے بابا جی نے دیکھا آقا علیہ السلام کی طرف تو حضور کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اللہ کے نبی جوش کے ساتھ اٹھے اور نوجوان کو گریبان سے پکڑا، کہا انتا مالو کا وابو کا، جا میری بارگاہ سے نکل جا، تیرا مال جو ہے وہ بھی اور تم بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ جو تیرے باپ نے کمایا ساری زندگی تیرے اوپر لگایا، آج 4 پیسے تیرے ہاتھ کے اندر آ گئے ہیں تو باپ سے حساب کرنے چلا ہے؟ جا نکل جا میری بارگاہ سے۔ اسے باپ کا حق، اسے باپ کی شان اور اسے باپ